اچھا سر، آپ تو انڈیا کے باہر بہت جگہ گھومتے ہیں، سینٹرل ایشیا سے لے کر ایران سے لے کر یوروپ، تو وہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں سے بات بھی کیا ہے، تو ان سب لوگوں کا انڈیا پر پرسپشن کیا ہے، کیسا ہے، انڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں؟ تو آپ کچھ کہیں گے اس میں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور پچھلے کوئی 20-25 سال سے میں الگ الگ مختلف ملکوں میں میرا جانا ہوتا ہے، اور مجھے سفر پسند بھی ہے، اور میں نے بہت ہی وائڈلی سفر کیا ہے ان ملکوں کا، خاص طور سے سینٹرل ایشیا اور پرشین کنٹریز کا، اور باہر بھی جانا ہوا۔ ایک جو چیز خاص طور سے جو ایشین کنٹریز ہیں، خاص طور سے سینٹرل ایشیا، ایران وغیرہ میں، افغانستان میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ یہاں تک کہ عرب کنٹریز میں بھی، مصر میں بھی میں نے لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کا دیکھا ہے کہ جب بھی ہندوستان کا نام آتا ہے تو ایک بڑی چمک، آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ، اور ایک بڑا ہی محبت اور احترام کا جذبہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے سویلائزیشن کے لیے لوگوں کے دل میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک بار، میں شیراز میں تھا، جو بہت ہی ہسٹوریکل شہر ہے، بہت تاریخی شہر ہے ایران کا، تو وہاں پہ ایک ٹورسٹ پلیس پہ تخت جمشید پہ تھا، تو وہاں ایک صاحب ملے اور بڑی محبت سے آ کے بات کرنے لگے، اور کہا کہ دیکھیے یہ تو ٹورسٹ پلیس ہے، ساری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، یورپ کے لوگ بھی آتے ہیں، اور دوسری جگہوں کے لوگ بھی آتے ہیں، چین جاپان کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کسی ہندوستانی کو دیکھتے ہیں تو ایک کشش محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں ایک اپنائیت کا جذبہ آتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک خیال آتا ہے، اور یہ سب اس بارے میں متفق ہیں کہ جو امیج ہے ہندوستان کا، میں نے پوچھا بھی کہ کیوں ایسا، یہ ایسا فیلنگ کیوں آتی ہے آپ لوگوں میں جب آپ ہندوستانی کو دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک جو امیج ہے کہ ایک ایسا سویلائزیشن جو بہت ہی عظیم ہے، جہاں پہ علم کی، گیان کی بڑی روایت رہی ہے، جہاں پہ الگ الگ طرح کے لوگ آئے، الگ الگ نظریوں کے، الگ الگ دھرموں کے لوگ بڑے پیار سے وہاں پہ رہتے رہے ہیں، اور ان کی بحثیں چلتی رہتی ہیں، اس کا ایک مسٹک امیج ہے، ایک محبت کا امیج ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے جو پرانے لوگ ہیں، مہاتما بدھ کا ہے، یا جو بڑے ہمارے فلسفی رہے ہیں، پنچ تنتر کا ہے، کتابیں اور سلسلے، اسی طرح سے مہان صوفیوں کا، عظیم صوفی جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، یا دوسرے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں بڑی محبت سے دیکھے جاتے ہیں، بڑے شاعر ہیں، امیر خسرو ہیں، بیدل ہیں، کالی داس ہیں، بھرتری ہری ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جاوید نامہ جو ہے اقبال کی، اس میں 30 کیریکٹرز کو انہوں نے اس میں کیا ہے، ڈائیلاگ کرایا ہے، بہت ان کا میگنم اوپس ہے، اور اس 30 میں تقریباً 1/3 جو ہے وہ انڈین کیریکٹرز ہیں، اس میں وشوامتر ہیں، اس میں بھرتری ہری ہیں، اور اس طرح کے لوگ، مہاتما بدھ ہیں۔ تو یہ ایک پورا امیج ہمارے سویلائزیشن کا جو ہے، وہ پورے دنیا میں، اور خاص طور سے ان ملکوں میں ہے جو ہمارے نیبرنگ سویلائزیشنس ہیں، ہمارے ہمسایہ تہذیبیں ہیں۔ تو یہ ایک امیج بنا ہوا ہے، اور اسی لیے ہمیں وہ پیار ملتا ہے، اور وہی ہمارے پورے سویلائزیشن کو، ہمارے ملک کو اس کا ریسپیکٹ ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے جس پہ دھیان دینے کی ہے، اور چونکہ ہم سب ہندوستانی ہیں، اور ہمارا ملک ہے، ہماری تہذیب ہے، اور اس پہ اگر کوئی انگلی اٹھے تو یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات بھی ہوگی اور افسوس کی بات بھی ہوگی کہ حالیہ دنوں میں کچھ ایسی واقعات
ہو رہے ہیں، یا چونکہ یہ سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، ظاہر ہے چیزیں اور گھٹنائیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے وہ ریئل سینس میں دنیا جو ہے ایک گلوبل ویلیج ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی بھی ایک چھوٹا سا واقعہ کسی بھی ایک چھوٹی سی جگہ پہ بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا میں ہوتا ہے، سارے لوگ واقف ہو جاتے ہیں، منٹوں میں پوری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہم نے عزت، جو ہم نے اپنا احترام، جو ہم نے اپنا ریسپیکٹ جو ہزاروں سال میں کمایا ہے، اس پہ ڈینٹ آ جائے اور اس کو نقصان پہنچے۔ یہ پوری سوسائٹی کو ایک سوچنا چاہیے، اور یہ بڑے ہی کنسرن کی بات ہے کہ بہت ہی چھوٹے یا وقتی فائدے کے لیے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ ہماری تہذیب کو، ہمارے سویلائزیشن کو، ہماری سویتا کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے پرکھوں کو، ہمارے پروجوں کو، جو ان کی عزت ہے اور پوری دنیا میں ہم نے کمائی ہے، کیونکہ ایک بار جو کہتے ہیں نا کہ عمارت بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور اس کو گرانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، تو اور ایک بار عمارت گر گئی تو پھر اس کو پھر بنانے میں پھر سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم سب ہندوستانیوں کو خاص طور سے اس حوالے سے سوچنے کی بات ہے، اور اپنی اگر کوئی اختلاف ہو، کوئی بات ہو، تو ہماری ایک پرمپرا رہی ہے ہم مل بیٹھ کے اس کو حل کریں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور سے ایسے زمانے میں جب دنیا بڑی ڈسٹربنس سے گزر رہی ہے اور بڑی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، لوگ ایک سویلائزیشنل کرائسس سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے وقت میں لوگوں کی نگاہ جس طرف اٹھتی ہے وہ ہماری تہذیب جیسی جو پرمپرا ہے یا اس کی جو روایات ہیں اس کی طرف اٹھتی ہے۔ تو ہم اس وقت مینار نور بن کے، ایک مشعل بن کے، ایک مثال بن کے ابھریں، نہ کہ ہم خود ایسی چیزوں کا حصہ بن جائیں جس سے جو ہے ہماری جو آبرو ہے یا جو ہماری عزت ہے، جو ہمارا وقار ہے، جو ہماری ایک سویلائزیشنل جو ہمارا چہرہ ہے، جو ہماری سبھیتا کا، اس پہ کوئی دھندلا پن آ جائے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کا کام ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ہم سب کے لیے افسوس اور شرم کی بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، کیونکہ آپ نے بہت سارا پرائمری انفارمیشن بتایا کہ جیسے سینٹرل ایشیا، ایران، یوروپ کا کئی سارا کنٹری میں وہاں کا لوگ کیسے انڈیا کو دیکھتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔